السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم رہا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم رہا، زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا۔ جناب صدر و احکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، قرب و جوار سے تشریف فرمائے مہمان آنے اکرام، اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مسابقاتی انجمن میں میرا موضوع سخن ہے گالی گلوز ایک خطرناک گناہ۔ سامعین اکرام، آج ہر چہر جانب گالی گلوز کا بدر گرم ہے، چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے، اور بے غیرتی کی امتیاز ہے کہ گالی دیتے وقت ماں بہن کو زیادہ تر نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گالی سننے والے مسکراتے ہوئے ہنسی خوشی گالیاں قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میرے دوست نے ہی تو گالی دی ہے۔ گویا لوگوں کو گالی دینے اور سننے کی عادت سی ہو گئی ہے، اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا گالی دینا یا مسلمان کو گالی دینا یا دونوں فسق میں شامل ہے۔ اور فاسق آدمی کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بلا سبحان اللہ رب العالمین فاسق و فاجر آدمی سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ، بس فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل النار خمسہ، جہنمی 5 ہے، ان میں سے ایک السنجر الفاظ، گالیاں بکنے والا، فحش کہنے والا۔ سامعین اکرام، ان نصوص پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور گالی دینے والے کے دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ پوچھا گیا یہ اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یسب الرسول ابا الرسول فیسب اباہ ویسب امہ، یا کیا جب آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا اپنے والدین کو گالی دینا ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، جس نے بھی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی اس کے بدلے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی اور دوسرا اپنے سمگھاؤ کی۔ سامعین اکرام، اگر سماج و معاشرہ میں کسی سے تو میں ہو جائے اور مخاطب گالی گلوز پر اتر آئے تو ایسی صورت میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا آغاز گالی ہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ عربی شعر کو اردو نثر میں یوں کہا گیا ہے کہ گولی کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر گالی کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم ہو رہا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم ہو رہا، زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا۔ سامعین اکرام، خلاصۂ کلام یا کہ مذہب اسلام نے جانی، چور، خائن، غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، مرزائی، حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی جانوروں اور بے جان چیزیں مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل، کار اور موبائل وغیرہ کو بھی اگر خراب ہو جائے تو ان کو بھی گالی دینے سے روک دیا ہے۔ اور غصہ آ بھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے کی تاکید کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گالی دینے سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔